بات کریں گے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن کامن سینس کی اہمیت کیا ہے۔ 20th سینچری کی 80 سالہ پرومیننٹ اسکالر کیتھرین اپنی کتاب کرٹیکل پریکٹس میں کامن سینس کے بارے میں لکھتی ہیں کہ یہ ہیومن نیچر اس کی اچھائی برائی ٹروتھ اور فیکٹس پر بیس کرتا ہے۔ جیسا کہ ہیومن بینگز میں ایک ایکسیپشنل اور ایکسٹرا آبزرویشن کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ مختلف فیکٹس کو آبزرو کرتا ہے، اس جنرل بلیف کو کامن سینس کہتے ہیں، اور اس کے بیسس پر ہر شخص دنیا کو اس کی لینتھ اور آبزرویشن کی بنیاد پر اس کو دیکھتا ہے۔ اس کو مزید اگر میں سمپلیفائی کروں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور یقین کرتا ہے۔ بذریعہ نالج، پرسیپشن اور ایکسپیرینس سے آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ کامن سینس پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ویری کرتا ہے۔ جرا کے فن کو جاننے کے لیے ہیومن نیچر اور آبزرویشن کو ایک وکیل کو جاننا ضروری ہے۔ قانون اور لیجسلیچر کو آپ لائبریری کے اندر بیٹھ کر تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن کراس ایگزامینیشن کو لائبریری کے اندر بیٹھ کر آپ نہیں سیکھ سکتے، صرف آؤٹ لائنز کی حد تک آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایک وکیل کی یہ کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ویوڈ پکچر آف دا سین آف اکریس کو وہ مائنیوٹلی وہ اس کو ڈرا آؤٹ کرے کہ وقوع پر کیا ہوا ہے۔ آپ نے اکثر کراس ایگزامینیشن کی بکس کے اندر ایک الٹریٹ ایک عام بندے کی کہانی، صحرائی بندے کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، جس کے شارپ پاور آف پرسیپشن اور ججمنٹ کو اور آبزرویشن کو ڈسکس کی بابت ہے، جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو انالائز کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے ویو کو آپ مور افیکٹو طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک تاجر جو کہ اپنا ایک اونٹوں کا قافلہ لے کر ایک صحرا سے گزر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ اسٹرے یعنی وہ بچھڑ گیا اور قافلے سے بچھڑ گیا، تو بعد میں اس نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو ایک صحرائی شخص سے وہ ملا اور اس نے کہا کہ میرا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو اس صحرائی شخص نے اس کو کہا کہ میں آپ کو یہ سمجھ بتا سکتا ہوں کہ یہ اونٹ کس طرف گیا ہے اور یہ کس طرح کی اس کی نوعیت کس قسم کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ لنگڑا کے چلتا تھا، ایک آنکھ سے بلائنڈ تھا، اور اس کے سامنے کے دانت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کے ایک رائٹ سائڈ پہ گندم اور دوسری لیفٹ سائڈ پہ اس کے اوپر شہد لوٹ تھا۔ جب مالک نے یہ سنا، اس تاجر نے سنا، تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ کہاں پہ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ تاجر جو تھا اس نے کہا آپ مجھے اونٹ دیں، آپ نے تو اس کے تمام نوعیت اور یہ سب کچھ درست بتایا ہے۔ تو پھر اس نے جا کے اس وقت کے بادشاہ کی عدالت میں ایک شکایت اس صحرائی شخص کے خلاف کی، تو وہاں پر اس کو طلب کیا گیا، تو اس سے کہا گیا کہ اپنی انوسنس پروف کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، میں صحرا کے اندر بڑے عرصے سے رہ رہا ہوں اور میں مختلف مشاہدات سے واقف ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ مختلف اونٹوں کے فٹ پرنٹس جو ایک طرف جا رہے ہیں اور اس سے ڈفرینٹ سمت میں ایک اونٹ کے فٹ پرنٹس ہیں، جو ایک فٹ پرنٹ جو ہے وہ مدھم ہے، وہ فینٹ ہے، اور اس کے ساتھ کسی دیگر شخص انسان کے کوئی فٹ پرنٹ موجود نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ جو ہے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہے۔ اسی طرح میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اونٹ نے جہاں سے چارہ کھایا تھا اس کے ایک طرف سے وہ راستے میں اس نے گھاس کو کھایا، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی آبزرو کیا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بلائنڈ ہے۔ اور اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ گھاس جو تھی وہ دونوں طرف سے کھائی تھی، لیکن درمیان کا حصہ جو تھا وہ کھایا ہوا نہیں تھا، تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ اس کے جو درمیان کے حصے کے دانت ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے اس جگہ پہ یہ دیکھا کہ ایک طرف ویٹ ہے، وہاں پہ چیونٹیاں موجود ہیں، تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ اس کی ایک طرف جو ہے وہ ویٹ لوڈ تھی اور دوسری طرف مکھیاں ہیں، تو میں نے اس سے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پر شہد ہے۔ تو اس سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ تاجر اور اس الٹریٹ پرسن کی
کہ اسٹرانگ آبزرویشن کی بنیاد پر اس نے ایک ایسا کریکٹ اندازہ لگایا اور تمام جو وقوع موقع کے اوپر ہے وہ اور اونٹ کی تمام نوعیت کو بتایا. تو ایک وکیل کے لیے بھی ایک سوسائٹی کے اندر نیچرل وکیل کا اسٹرانگ سینسز کے حوالے سے اور اس کی زندگی انسانی زندگی کا علم اور آبزرویشن کے حوالے سے جاننا انتہائی ضروری ہے. تو ہم وکیل جو ہیں وہ کورٹس کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ہمارا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مختلف انٹریکشن ہوتا ہے، خصوصاً عدالت کے اندر جب ہم مختلف قسم کے وٹنسز کو جب کراس ایگزامینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک ایسے فیکٹ کو ایسرٹین کرنا جو جھوٹ پہ مبنی ہے ایک آرٹ ہے. آپ وٹنسز کی ایک لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے وٹنسز کورٹس میں وکیلوں کے ساتھ اکثر وکلاء جو ہے ان سے واسطہ پڑتا ہے. کہ یہ ٹائپ آف وٹنسز کی میں بات کروں گا کہ ایکسپرٹ وٹنسز اس میں پیش ہوتے ہیں اور پارٹیزن وٹنسز جو جانبدار ہیں، رشتہ دار گواہ آتے ہیں، ہسٹائل وٹنسز یعنی منحرف گواہ، ٹریپ وٹنسز آتے ہیں یعنی چھاپا مارنے کا گواہ، اور ڈاگمیٹک وٹنسز جو محتاط قسم کے گواہ ہوتے ہیں، بولنگ وٹنسز ایسے گواہ جو گرجتا ہے برستا نہیں، فلیپنٹ وٹنسز ریاکاری کے ساتھ مذہبی تقدس اور جتانے والا گواہ ہوتا ہے، فیمیل وٹنسز ہوتی ہیں، ایویسو ٹائپ آف وٹنسز یعنی ٹال مٹول کرنے والا گواہ، اور دا لائر وٹنسز یعنی جھوٹ بولنے والے، فیکر وٹنسز بیروپیا، ٹیمڈ وٹنسز بزدل، سمارٹ وٹنسز ہیں، اور ٹریکٹریس وٹنسز جو کہ یو ٹرن لینے والے گواہ ہوتے ہیں. اسی طرح کانوکٹ وٹنسز ہیں، کننگ وٹنسز ہیں، پروفیشنل اور سیمی پروفیشنل وٹنسز ہیں. اسی طرح دہشت زدہ گواہان، مبالغہ امیز گواہان اور اس جھوٹ اور دیانتدار گواہان. اتنے گواہان کو آبزرو کرنے کے حوالے سے اور ایک آبزرویشن سے ان کی ٹون، ان کی بات کرنے کا طریقہ، اور یہ وکلاء کو اس سے بڑا اس سے کنورسنٹ ہونا چاہیے. میں آج ایک بک اپنے دوستوں اور چھوٹے بھائیوں کو ریفر کروں گا. اس بک کا نام ہے دا آرٹ آف ریڈنگ مائنڈس. یہ ورلڈ بیسٹ سیلر بک ہے. اس کو لکھا ہے ہینرک فیکسس نے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دا انٹرنیشنل بیسٹ سیلنگ گائیڈ ٹو ہیومن بیہیویئر فرام کمیونیکیشن بائی ایکسپرٹ ہینرک. The art of reading minds teaches you how to use the signals to find out what another person thinks and feels. اور اسی طرح art of reading minds will let you master the art of persuasion and uncover the people who are really saying. اس کے جو پریفیس میں 12 چیپٹرز ہیں، لیکن جو کچھ میں جو انٹرسٹنگ ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. سینسز اینڈ تھنکنگ کے حوالے سے، ایموشنز کے حوالے، اٹس نیور ٹو لیٹ، بی اے ہیومن لائک ڈیٹیکٹر، اور لک ڈیپ انٹو دا آئیز، اور مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے کچھ اس میں ڈفرینٹ. ایک چیپٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے جس میں امیجز کے حوالے سے ہے کہ ایک انسان کے فیشل فیچر سے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی آئیز سے، اس کی ٹون سے کیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ آپ امیجز دیکھیں، یہ امیجز جو ہیں وہ فیشل فیچرز کے ہیں، جس میں نیوٹرل، سرپرائز، سیڈنس، اینگر، فیئر، ڈسگسٹ، جائے اور مکس قسم کے ایموشنز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اور اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب اگر ہم اس کے اوپر ماسٹری اگر ایک وکیل حاصل کر لیتا ہے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. تو مجھے امید ہے، میں دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس بک کو ضرور پڑھیں. یہ ریسرچ ورک کے بعد لکھی گئی ہے. راؤنڈ اباؤٹ 70 جو ویب سائٹس ہیں اس پر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ریسرچ کا یہ نچوڑ ہے. تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ انسان کے جو جھوٹ اور سچ کو جو ہے وہ کیسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ موڈ اور آپ کی تھاٹ کو ضرور یہ نورش کرے گی. اب میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا، یہ کراس ایگزامینیشن کا ایک کمپوننٹ تھا جو ہیومن بیہیویئر میں ہونا چاہیے. تو
یہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اور آپ مجھے ضرور اپریشیٹ کریں گے تاکہ فردر ہم مزید ڈفرینٹ ٹاپکس کو سامنے لا سکیں اور ایجوکیٹ ہو سکیں. تھینک یو.